اگر یہ کہا جائے کہ تورات کا مطلب ہے قانون، اور قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوا کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، تو پھر تورات سے ہر وہ قانون مراد کیوں نہیں لیا سکتا جو کچھ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے یا فطرت کی ہدایت میں ملتا ہے یا کہیں اور سے کوئی قانون مل جاتا ہے؟ جب قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کہ تورات ایک کتاب تھی اور اے موسیٰ ہم تمہیں ہی تورات دے رہے ہیں، تو پھر تورات وہ کیوں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور یہود جس کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمیشہ میں سوال پوچھتا ہوں، خواہش ہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے سوالات میں اصل جو چیزوں کو اپروچ کرنے کا زاویہ نظر ہے آپ سے ہم سمجھیں، اور اس طرح کے جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں درست نتیجے تک پہنچیں۔ اس وقت اگر آپ کوئی خبر دنیا میں نشر کریں تو اس کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ نیو یارک کہاں پایا جاتا ہے، نہیں، لاہور کہاں پایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں بتائیں گے؟ اس لیے کہ یہ چیز علم و عقل کے مسلمات میں سے ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لاہور ایک شہر ہے جو پاکستان میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نیو یارک ایک شہر ہے جو امریکہ میں ہے۔ اسی طرح سے بہت سی دوسری معلومات ہیں جس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ہر طرح کی معلومات کا ایک نوٹ بھی اس کے ساتھ لکھیں۔ آپ علامہ اقبال کی کتاب پڑھیے جاوید نامہ، جس میں انہوں نے دانتے کے طریقے پر ایک طرح کا تخیلاتی سفر کیا ہے آسمانوں میں۔ وہاں بہت سی چیزوں کا ذکر ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں بعض اسماء آئے ہیں لیکن وہ تخیلاتی ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں مثلاً جمال الدین افغانی کا ذکر ہوا ہے۔ تو جمال الدین افغانی کون تھے اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس زمانے میں ترکی کے جو وزیر اعظم تھے سعید حلیم پاشا، ان کا ذکر ہوا ہے، اس میں بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کون ہے، ہر شخص جانتا ہے، بلکہ اس حیثیت سے ان کا تعارف بھی نہیں کرایا گیا۔ تو اس لیے جب آپ کسی اعلیٰ ادب کو پڑھتے ہیں تو یہ بالکل جہالت کی بات ہوتی ہے کہ اس میں یہ توقع کی جائے کہ اس طرح کے اسماء جن کو ہمارے ہاں زبان میں علم کہتے ہیں، یعنی ان کو علم کیوں کہا جاتا ہے، جس کو پراپر ناؤن آپ کہتے ہیں، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بالکل معلوم معروف ہوتے ہیں، ان کا مصداق ہر شخص کو پتہ ہے۔ تو دنیا اس بات سے قرآن کے نزول سے صدیوں پہلے سے واقف تھی کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہود اس کو صدیوں سے اپنی کتاب کے طور پر پڑھ رہے تھے، پیش کر رہے تھے۔ تو اس کے لیے یہ کیوں ضروری تھا کہ قرآن مجید اس کا تعارف کرائے کہ یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے؟ یعنی یہ تو بالکل تحصیل حاصل ہوتی۔ اس طرح کے مطالبات تو وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو نہ قرآن سے واقف ہیں، نہ زبان سے واقف ہیں، نہ ادب سے واقف ہیں، نہ اس کی روایت سے واقف ہیں۔ کوئی آدمی یہ تقاضا ہی کیسے کر سکتا ہے؟ میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، اس میں بے تکلف میں مسلمانوں کی تاریخ کی بعض مثالیں دے دوں گا، میں غرناطہ اور بغداد کا ذکر کر دوں گا، تو آپ بیٹھ جائیں اور ان اسماء کے معنی تلاش کرنا شروع کر دیں۔ میں سیدنا عثمان کا ذکر کروں اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان کون ہے، تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں ذو النورین کا ذکر کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کے داماد کا ذکر کر رہا ہوں، میں ان عثمان کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو مظلومانہ شہید کر دیے گئے تھے۔ بتانے کی ضرورت ہے؟ یعنی اگر کسی موقع پر میں ان کی کوئی بات سنا رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میرے مخاطبین سیدنا عثمان سے پوری طرح واقف ہیں۔ یا میں یہ کروں گا کہ لغت کھول کے بتاؤں گا آپ کو کہ عثمان کے معنی تو سانپ کے ہوتے ہیں، اس لیے سانپ تو ہر جگہ پائے جا سکتے ہیں، تو یہ جو عثمان کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈیلس میں بھی کسی جگہ پایا جاتا ہو۔ تو اس طرح کی حماقتوں پر صرف ہنسا جا سکتا ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی زبان میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کا مصداق معلوم معروف ہے، لوگ اس سے واقف ہیں، اس کی تاریخ سے واقف ہیں۔ علامہ اقبال نے جب یہ اشعار کہے جاوید نامہ میں کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یعنی یہاں پیغمبر بے جبرائیل، تو اس میں سرمایہ کے معنی میں لغت میں دیکھوں گا یا مجھ کو فوراً یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہاں ڈاس کیپٹل کا حوالہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں تو دیکھ لیجئے کہ کتاب کا نام بھی پوری طرح نہیں آیا، اس کے باوجود کسی اچھے آدمی کو جو پڑھنا جانتا ہو، جو فارسی زبان سے واقف ہو، جو اقبال سے واقف ہو، ادنا تردد بھی پیش نہیں آتا کہ صاحب سرمایہ سے کون مراد ہے۔
اگلا جملہ بتا رہا ہے کون مراد ہے. تو علامہ اقبال نے وہاں کوئی حاشیہ تو نہیں لکھا کہ لوگوں متنبہ ہو جاؤ کہ یہاں صاحب سرمایہ سے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ہاں کسی جگہ کوئی ابہام ہو تو توضیح بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ کہ تورات کوئی ایسی چیز تھی جس کے لیے یہ توضیح کرنا تھا، یا انجیل کوئی ایسی چیز ہے، یا سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ کوئی ایسی چیز ہے، یا ایسی شخصیات ہیں جن کا تعارف کرانے کی ضرورت تھی. عربوں کا بچہ اس بات سے واقف تھا، تورات کا لفظ بولتے ہی معلوم تھا کہ اس سے کیا مراد ہے. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو تورات کا لفظ بولتے وقت باقاعدہ ایک توضیحی نوٹ اس کے نیچے لکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ بالکل بے معنی بات ہے. ایسی چیزوں کو بس ان کی جگہ پر رہنے دینا چاہیے اور صرف نظر کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، جو اصول آپ نے بیان فرمایا ہے کہ علم، عقل اور تاریخ کے جو مسلمات ہیں وہ اگر آپ کلام کے اندر جا کے وہاں سے اخذ کرنے کی کوشش کریں گے تو کلام تو ان کو انیشیٹ کر کے بتا ہی نہیں رہا ہوتا، اس لیے کہ مخاطبین جانتے ہیں. ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ کے میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کے اندر ذکر ہوتا ہے بنی آدم کا بھی، بنی اسرائیل کا بھی، لیکن پوری کی پوری امت بنی اسماعیل کہا جاتا ہے کہ اس کا تو نام و نشان قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، کہیں پہ بنی اسماعیل کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بنی اسرائیل تو بہت جگہ پر آیا، تو بنی اسرائیل بھی تو ایک قوم تھی، اس کا تعارف تو قرآن مجید نے کرا دیا کہ ایک قوم تھی، ہم نے تمہیں فضیلت دی، جہان والوں کے اوپر پے در پہ تمہارے اندر پیغمبر آیا، تم نے یہ کیا، نام لے کے کہا جا رہا ہے. تو پھر بنی اسماعیل کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں؟ یہ کہ یہ ذکر کرنے کی بھی کیوں ضرورت پیش آتی؟ جو لوگ ان کی نمائندگی کر رہے تھے وہ سب قریش تھے، ان کا یہی نام اب معروف ہو چکا تھا، تو قریش کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور نہ بھی ہوتا تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا، یعنی پورا قرآن کہیں بھی ذکر نہ کرتا. کتنے صحابہ کرام ہیں جن کے کارناموں کی طرف قرآن نے اشارہ کیا. بیعت رضوان جن لوگوں نے کی ان کی فہرست قرآن مجید نے لکھی ہوئی ہے وہاں پہ. بدر کا ذکر قرآن کرتا ہے، حنین کا ذکر قرآن کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی، بدر میں مدد کی، حنین میں مدد کی. تو کیا اس کے نیچے کوئی باقاعدہ تاریخی حوالے دینے کی ضرورت ہے؟ تو اس لیے نام لیا جائے گا تو بعض اوقات اجمال سے لے لیا جائے گا، بعض اوقات کسی خاص پہلو سے لے لیا جائے گا، اور نہیں لیا جائے گا تو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے بنی اسرائیل کہہ کے، اس لیے کہ وہ ایک پوری کی پوری قوم ہے جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے مرحلے میں مخاطب ہوئی ہے. قریش میں تو رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے الگ کھڑے ہو کر آپ کیوں خطاب کرتے ہیں ان کو؟ وہ تو اسی طرح خطاب کیا گیا جس طرح کہ قوم عاد کو، قوم ہود کو خطاب کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ میرے بھائیو، ایسے ہی خطاب کیا جائے گا. آگے بڑھاتے ہیں ہم سب. یہ بیان فرمائی کہ ایک اور چیز اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں وہ ایسنس ہے، وہ جوہر ہے، وہ روح ہے جو اللہ کی آیات کے اندر اترنے کے بعد کسی بندہ مومن کے دل پر منکشف ہو جاتی ہے. تو اب یہ کیسے ثابت کیا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے؟ اور اس کے استدلال میں بھی یہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک بندے ہو، انسان ہو، انہی کے اندر سے ہو، اور تم ایک رسول بنا کے بھیجے گئے ہو. اور کہا جاتا ہے کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ محمد تمہارے میں سے کسی کے آباء و اجداد میں ان کا کوئی یعنی تعلق نہیں ہے. تو اگر ہم مان لیں کہ وہ کوئی شخصیت تھی تو پھر تو قرآن کی نفی ہوگی. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہارے باپوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے ہاں سے کسی فرد کے پاس نہیں ہے، یعنی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہے. یہ ذکر کرنے کی بھی اس لیے ضرورت پڑی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جب اس کو طلاق دے دے، طلاق کا مسئلہ زیر بحث آ گیا، شادی کا معاملہ، تو یہ سبب ہوا اس کا. قرآن مجید بے سبب ایسی معلومات نہیں دے رہا ہوتا، نہ وہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے. میں نے ابھی ذکر کیا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بدر میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا ساتھ، یہاں تک کہ غار حرا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اخذ کی، جس کا ذکر ہم بہت تفصیل سے کر چکے ہیں، اس کا بھی کوئی نام آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملتا. غار ثور میں جہاں آپ رہے وہاں پر بھی الغار کہہ کے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو ساتھی ساتھ ہے تو ان کا ذکر دیکھیے کس طریقے سے کیا گیا ہے. تو قرآن کے اسلوب کو سمجھنا چاہیے. قرآن ادب کا بڑا غیر معمولی نمونہ ہے. اس میں یہ چیزیں کیوں ہوں گی جن کا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ یہ سب چیزیں محض کوئی دین سے، علم سے، ادب سے ناواقف شخص کہہ سکتا ہے. آپ جب محمد الرسول اللہ بولتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، ابو بکر بولتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کسی روح کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی شخصیت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ تو محمد الرسول اللہ کی شخصیت ایک مسلمہ تاریخی شخصیت ہو چکی، یعنی یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے کہ یہ قبل تاریخ کے کوئی واقعات ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک روشن تاریخ بنی ہے، اس میں آپ کی بعثت ہوئی ہے، آپ کا خاندان ہے، اس سے ہم واقف ہیں، آپ کے علاقے سے واقف ہیں، دعوت کے مراحل سے واقف ہیں، ہجرت سے پہلے کے حالات سے واقف ہیں. یہ وہی علم و عقل کے مسلمات ہیں. اور اس میں جب اسماء استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی اصول ہے جس میں بار بار یہ سوال آپ کر رہے ہیں، اسماء استعمال ہوتے ہیں تو ہمیشہ ان کا علم پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور اسی علم کی روشنی میں ان کو سمجھا جاتا ہے. جو آدمی اسماء کے معنی تلاش کرتا ہے وہ وہی حرکت کرتا ہے کہ عثمان کے معنی تو اصل میں سانپ کے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو ہمارے صحراؤں میں تلاش کرنا شروع کر دیں. تو ایسی حماقتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے.